عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ تعریفات و صفات کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لا قدبہ، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا پالنہار، حاجت روا، مشکل کشا، روزی رساں ہے۔ انگنت درود و سلام ہو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ میں سورہ توبہ کی آیت کریمہ پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے گھروں کو آباد کرنے والوں کی صفات بیان کی ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ جو میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں، ان کی تعمیر کرتے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، اس گھر کو جس مقصد اور جس مصرف کے لیے بنایا گیا ہے اس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ کامیاب اور ایسے ہی لوگ خوش نصیب ہیں۔ دنیا میں اللہ کے گھروں میں سب سے پہلا اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، یعنی دنیا کی سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ، اس کے بعد دوسری مسجد مسجد اقصیٰ ہے۔ مساجد کا جو مقصد ہے وہ ہے اللہ ہی کی عبادت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اطاعت۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے قانون کی دعوت، اللہ کے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کی تعلیم، اس کی نشر و اشاعت، اس کو سیکھنا سکھانا، صرف اسی لیے یہ گھر بنائے جاتے ہیں۔ مسلم معاشرے میں مسلمانوں کی پہچان، ان کی ضروریات زندگی مسجد سے جڑی ہوئی ہے۔ جس محلے کے اندر لوگ عالی شان مکان بنا کر کے رہتے ہوں اور اس مسلم محلے میں مسجد نہ ہو تو وہ لوگ ایک اصل مقصد سے غافل ہیں، ایک پہلے کام سے دور ہیں۔ مسجد مسلمانوں کی ضروریات زندگی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشوار کن حالات کے اندر جب آپ نے مکہ چھوڑا، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اپنا پورا کاروبار سب کچھ چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ گئے، ابھی مدینہ نہیں پہنچے، قباء پہنچے، کچھ دن رکے تو سوچا کہ یہاں ایسے خالی بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا، پہلے وہ کام کریں جو ثواب کا ذریعہ ہو، جو تعلیم کی نشر و اشاعت کا ذریعہ ہو، جو اسلام کی دعوت و تبلیغ کا ذریعہ ہو، جس میں اکٹھا ہو کر کے عبادت کرنے میں ثواب ملتا ہو۔ ایک مسجد بنا ڈالی، مسجد قباء۔ مدینہ پہنچے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے ڈبل کپڑے نہیں ہیں، تن پہ جو کپڑے پہن کے آئے ہیں وہ ہیں۔ لیکن ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے کاروبار کے پہلے بندوبست نہیں کیے، کھانا کمانا پہننا اس کا بندوبست نہیں کیا، سب سے پہلا کام کیا مسجد بنائی، جو آج عالی شان مسجد مسجد نبوی کے نام سے ہم سب دیکھتے ہیں۔
آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ صحیح زندگی اگر ملے گی، صحیح تعلیم اگر ملے گی، صحیح تربیت اگر ملے گی، اور زیادہ ثواب والی اگر نمازیں ملیں گی، جس کی طرف قدم رکھتے ہوئے اٹھتے ہوئے بھی ثواب ملے، وہ ہے مسجد۔ پہلا کام کیا انہوں نے مسجد بنائی، اور وہ مسجد آج بھی ہم سب دیکھتے ہیں۔ الغرض مسلم معاشرے کی ضروریات زندگی میں سب سے پہلی چیز ہے مسجد، اس کو بنایا جائے، اس کی تعمیر کی جائے۔ اور جو لوگ مسجدوں کو بناتے ہیں، ان کی تعمیر کرتے ہیں، ان میں خرچ کرتے ہیں اپنی حلال کمائی، اور بنانے کے بعد اس کو صاف شفاف رکھتے ہیں، اپنے گھر کی ضروری چیزیں بعد میں لائیں گے، پہلے مسجد کی لائیں گے۔ مسجد کا کام ادھورا اس کو مکمل کرے، گھروارہ بعد میں کریں گے۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ جس حالت میں ہے رہنے دو، ٹائل لگاؤ گھر میں، پہلے اچھے روم بناؤ، اچھے کمرے بناؤ، اچھی گاڑیاں خریدو، اچھی یونیورسٹی میں دنیاوی تعلیم کے لیے داخلے لو، مسجد جس کنڈیشن میں ہے رہنے دو۔ ایسے لوگ بھی، دونوں قسم کے لوگ ہیں دنیا میں۔ لیکن ایک بات بتاؤں، وہ مسجد جس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ جو پہلی مسجد تھی ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جو بنوائی تھی، مسجد قباء، اس مسجد کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی تعریف اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ مسجد نبوی کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی اللہ نے تعریف قرآن میں بیان کی ہے۔ کیوں؟ کیا ان کے خاص صفاتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کی تعریف بیان کی؟ کیا وہ ہم بھی کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین افمن اسس بنیانہ علی تقوی، وہ گھر جس کی بنیاد تقوی کی بنا پہ رکھی ہو، خالص اللہ کی عبادت، خالص رسول اللہ کی اطاعت، خالص قرآن کی دعوت و تبلیغ، خالص قرآن کے گائیڈ، حدیث رسول کی دعوت و تبلیغ، اس مقصد کے لیے جن لوگوں نے مسجدیں بنائی، اور بنانے کے بعد کیا کیا، وہ بہت صاف شفاف رکھتے ہیں مسجد کو، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، خود بھی صاف ستھرے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فیہ رجال، یہاں ایسے مرد ہیں، یہاں ایسے لوگ ہیں جو صفائی ستھرائی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، یحب المتطہرین، پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کے ہاں صفائی کرے، اور جس کے گھر میں، جس کے آفس میں، جس کے ہاں صفائی کر رہا ہے، وہ صاف ستھرا رکھے، وہ مالک کہے گا کتنا اچھا ہے میرا غلام، یہ صفائی کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ جب بھی دیکھو آفس فریش، گھر صاف، گاڑی صاف، فلاں صاف، صاف صفائی کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے گھروں کا خیال رکھتے ہوں، یہ لوگ ہیں، اور وہ خالق ہے جو اللہ کے گھروں کی تعمیر کرتے ہوں، اور تعمیر کرنے کے بعد اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہوں۔ اللہ نے کہا میری نگاہ میں، میرے نزدیک یہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں میں ان کو۔ اللہ کے گھر کو کوئی صاف شفاف رکھے، اس کی تعمیر کرے، اور جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے اس کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ بندہ ہی وہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سنن ابو داود کی 445 نمبر کی روایت، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور وان تنظف وتطیب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گاؤں دیہات میں بھی
چھوٹے چھوٹے قریہ میں بھی مسجد بنانے کا حکم دیا کہ مسجدیں بناؤ. کیوں؟ ایک گاؤں کی، ایک محلے کی، میں نے کہا ضرورت زندگی مسجد ہے. مسجدیں بناؤ، اور بنانے کے بعد کیا کرو؟ بناؤ نہیں، بنانے کے بعد اس کی صفائی ستھرائی کا، اس کے مصرف کا، جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کا خیال رکھو، اس کو صاف شفاف رکھو، پنجگانہ پابندی سے جماعت سے نماز کا اہتمام کرو، درس قرآن و درس حدیث کا اہتمام کرو، قرآن و حدیث کی دعوت و تعلیم وہاں سے عام ہو، اس لیے اس کا خاص خیال رکھو، اس کی صفائی ستھرائی کا. معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کا گھر بناتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی 578 نمبر روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من بنا للہ مسجدا کقطعۃ محفظ، جو بندہ اللہ کے لیے گھر بنائے، اگرچہ وہ ایک چڑیے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، کچا ہی کیوں نہ ہو، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. دو باتیں، ایک تو یہ کہ مسجد بنائیں گے تو کیا ملے گا؟ مسجد بنائیں گے تو کیا ملے گا؟ جنت. جنت میں گھر کی ضمانت. جو مساجد کو تعمیر کرتا ہے، وہ تعمیر کرنے والے کے لیے جنت میں اللہ گھر تعمیر کرے گا، اور پھر جو بنانے کے بعد اس کا صحیح استعمال کرتا ہے اور اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے. اور انہی لوگوں کے اوصاف قرآن میں بیان کیے: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ کے گھروں کو وہی تعمیر کرتے ہیں، وہی ان کا خیال رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں، اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے. یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ گھروں کو بنانے کے بعد صاف شفاف رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے. لہذا ہم اللہ کے گھر کا اپنے گھر سے زیادہ یہاں خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے گا. دوسری بات، ایک صحابی رسول مسجد کی صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھتے تھے. روایت میں ہے: اسود امرأۃ او رجلا، ایک کالا مرد یا کالی عورت. صحیح بخاری کی حدیث 1337، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1337. اور اس کو میں اس لیے بھی کہوں کہ غور سے سننا اور جا کر کے جس مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہو نکال کے دیکھنا. پتہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوئی بندہ اگر قبرستان پہنچا، جنازہ ہو گیا ہے، دفنا دیا ہے، وہ کہتا میں یہاں نماز پڑھوں گا، جھگڑا کر شروع کر دیں گے. ہاں ہو گئی نماز، اب تو کیوں نماز پڑھے گا؟ اب کوئی نماز نہیں ہوتی، اب نہیں ہوتی، ہو گئی نا نماز. کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں: ہاں مسجد میں جماعت ہو گئی، اب کیوں جماعت کر رہے ہو؟ یار من کو مفتی مت بناؤ، خواہش کو شریعت مت بناؤ، مسالک کو شریعت مت بناؤ. حق وہی ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو رسول اللہ نے کہا ہے. 1337 اٹھا کے دیکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: کہاں گیا وہ بندہ؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. جو مسجد کا خیال رکھا کرتا تھا، کہاں ہے وہ؟ مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا: اللہ کے نبی، اس کا انتقال ہو گیا. افلا اذنتمونی، اس کا انتقال ہوا تو تم نے مجھے کیوں نہیں خبر دی، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عالم الغیب کو پتہ ہی نہیں، انتقال ہو گیا، دفنا دیا ہے، اور پوچھ رہے کہاں ہے وہ. ہو سکتا ہے ایسا؟ ایک اگر عالم الغیب ہے تو وہ کیا پوچھ سکتا ہے کہ وہ کہاں ہے؟ دو مسئلے ثابت ہوئے اس سے. ایک تو یہ کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، اس لیے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بندہ کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، اتنے دنوں سے دکھائی دیا، کہاں ہے؟ کہا: اللہ کے نبی، اس کا انتقال ہو گیا، ہم نے تو رات میں دفنا دیا اس کو. کہا: تمہیں مجھے بتانا تھا، چلو مجھے اس کی قبر بتاؤ. کیا کرو؟ مجھے اس کی قبر بتاؤ. تو عالم الغیب کہہ سکتا ہے چلو مجھے قبر بتاؤ، اس کو پتہ ہے کون سی قبر ہے.
کہا مجھے قبر بتاؤ اس کی. صحابہ اکرام نے اس کی قبر بتائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی. کب کی بات ہے؟ دوسرے تیسرے دن کی. اسی دن کی بھی نہیں ہے. وہاں قبر پہ کیا کیا؟ آپ نے نماز پڑھی. صحیح بخاری کی حدیث 13:37. جاؤ نکال کے دیکھنا. نہ ہو بخاری تو یہاں سے لو پڑھ کے دیکھو. پتہ کیا چلا؟ یہ وہ بندہ تھا جو مسجد کا خیال رکھتا تھا. اللہ نے قرآن میں کہا نا جو مسجدوں کا خیال رکھے میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور رسول اللہ کیسے محبت کر رہے تھے اس بندے سے؟ کہاں ہے وہ بندہ؟ ایسا ہو گیا. اللہ اکبر. اس کی قبر پہ گئے, اس کے لیے بخشش کی دعا مانگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اس روایت سے بھی مسجدوں کی صفائی ستھرائی رکھنے والوں کی اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف بیان کی ہے کہ یہ لوگ کتنے اچھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر کے نماز پڑھی ہے. تو جہاں دو بڑے مسئلے ظاہر ہوئے, نمبر ایک کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی جنازے پر نہیں پہنچ پایا ہے اور میت کو دفنا دیا گیا ہے, قبر پہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے, پڑھنی چاہیے, اور اس میں مخالفت نہیں کرنی چاہیے. رسول اللہ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اور رسول اللہ کی مخالفت ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا, سن لو, جنہوں نے بھی رسولوں کی مخالفت کی ہے اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے. ذلیل ہوں گے دنیا میں, نہیں تو آخرت میں ذلیل ہونا ہے. اس لیے مخالفت رسول سے بچنا, اسی لیے ہم نے کلمہ پڑھا ہے, کبھی نہیں کرنی چاہیے. معلوم یہ ہوا اس روایت سے کہ مسجدوں کی صفائی ستھرائی انتہائی ضروری ہے. اچھا, اگر مسجد بنا لے بندہ, مسجد کو صاف ستھرا رکھ لے, اس میں پنجگانہ جماعت سے نماز قائم کر لے, اس سے دعوت و تبلیغ کا کام لے لے, دعوت و تبلیغ کرے یا سنے, کیا ملے گا؟ کیا دیں گی یہ مسجدیں ہمیں؟ تیسرا پوائنٹ, پہلا تو یہ کہ مسجد بناؤ گے تو جنت میں گھر ملے گا, صاف ستھرا رکھو گے تو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ لوگ بڑے محبوب, اتنے محبوب کہ پتہ چلا کہاں ہیں تو قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا. دنیا میں سب سے اچھی جگہ 15-28, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 15-28, احب البقاء الی اللہ مساجدها, سب سے بہترین جگہ دنیا میں, محلے میں, سوسائٹی میں, اس سٹی میں مسجد. کوئی پوچھے جابے کی خوبصورت جگہ کون سی ہیں, کیا کہو گے؟ مسجدیں ہی ہیں. اس سے خوبصورت اس ایریے کا کوئی مکان نہیں ہو سکتا ہے, مسجد ہے. سب سے حسین خوبصورت جگہ مسجد, سب سے مبغوض جگہ, ناپسندیدہ جگہ, وَأَبْغَضُ الْبَقَاءِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا, اللہ کے نزدیک سب سے ناپسند جگہ ہے تو وہ بازار ہے. بھیڑ کہاں لگتی ہے؟ مسجد میں, بازار میں. یا جو جگہ ناپسند ہے اس میں بھیڑ, اور جو جگہ پسند ہے اس میں بھیڑ نہیں. اور پھر ہماری عقلوں کا ماتم دیکھو, ہم نے ایک اور ترم خاں بنے. ہم نے کیا کہا؟ عورتیں مسجد میں نہ جائیں. کہاں نہ جائیں؟ عورتیں مسجد میں نہ جائیں. کبھی کسی نے سنا کہ عورتیں بازار میں نہ جائیں؟ مزارات پر نہ جائیں, میلوں میں نہ جائیں, نہیں, مسجد میں نہ جائیں. اور اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ لا تمنعوا عماء اللہ عن المساجد, صحیح بخاری کی روایت. خبردار, اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکنا. اب سوچو تو صحیح, آپ نے کیا کر رہے ہو؟ آپ متابعت کر رہے ہو, اتباع کر رہے ہو, مخالفت کر رہے ہو. کہا بالکل نہ روکو. دین کا جتنا حصہ مرد کے لیے عورت کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ میرا ایک سوال, قرآن کی 114 صورتیں ہیں نا, کوئی ایک صورت مرد کے نام سے, مرد کو رجال کہتے ہیں, رجل اس کی جمع رجال, کوئی ایک صورت نہیں. عورت کے نام کی بڑی صورت سورۃ النساء, 5ویں پارے سے شروع ہو کر کے 4تھے پارے سے 6ٹھے پارے میں ختم ہوتی, پورا 1.5 پارے کی سورہ, اور باریک باریک مسائل خواتین کے اس میں موجود, ان کے نام سے مستقل سورہ. سورۃ احزاب اٹھا کے دیکھو,
سورہ طلاق دیکھو، سورہ بقرہ دیکھو، سورہ نور دیکھو۔ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ ایک شوہر کو، ایک لڑکے کو شوہر بننے سے پہلے 5 صورتوں کا علم حاصل کر لینا چاہیے۔ ایک بچی کو، ایک لڑکی کو بیوی بننے سے پہلے 5 صورتوں کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ علم، کیونکہ مسائل ہیں زندگی کے، ازدواجی زندگی کے ان صورتوں کے اندر۔ لیکن ہمارے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن پڑھ لیں، بہت بڑی بات ہے بس۔ تو مسجدوں میں عورتیں بھی آنے چاہیے، عورتوں کو مسجدوں سے نہیں روک سکتے ہیں، یہ سب سے پسندیدہ جگہ ہے، اچھی جگہ ہے۔ تو ہم اچھی جگہوں سے روکتے ہیں اور خراب جگہوں سے نہیں روکتے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دنیا میں سب سے اچھی جگہ مسجدیں، سب سے خراب جگہ بازار ہے۔ اب ان اچھی جگہوں کے لیے جب ایک بندہ گھر سے صاف شفاف ہو کر کے وضو کر کے نکلتا ہے تو دیکھنا کیا ملے گا؟ اچھا، بندہ جب بھی کہیں جاتا ہے نا تو صاف ہو کر کے جاتا ہے، اچھے کپڑے پہن کر کے جاتا ہے، خوشبو لگا کر کے جاتا ہے۔ بازار جا رہا تو بھی، شادی میں جا رہا تو بھی، کسی دعوت میں جا رہا تو بھی، مسجد جا رہا ہے تو اس کا بھی خیال رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے؟ جبکہ قرآن نے کیا کہا؟ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ۔ مسجد جاتے ہوئے، نماز کے لیے جاتے ہوئے، اللہ کے گھر میں جاتے ہوئے خوب زینت اختیار کر کے، اچھے کپڑے پہن کر کے اچھی طرح سے جایا کرو اللہ کے گھروں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی پریشانی اگر ہوئی ہے، اسلام کا اگر نقصان ہوا ہے تو 2 وجہوں سے۔ نمبر 1 غلو، نمبر 2 رخصت کا ناجائز فائدہ۔ غلو، اتنا غلو کر دیا کہ بالکل ہی وہ مخالفت میں چلا گیا، اور رخصت ملی تو اتنا دور چلا گیا کہ وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ مثال دوں، ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے ٹوپی کے بغیر تو ہوتی ہی نہیں نماز، یہ بھی غلط ہے، غلو ہے۔ اگر کوئی یہ نظریہ رکھے کہ نہیں ٹوپی امامہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، غلو ہے۔ اب یہ کہ ہو جاتی ہے تو پہننی ہی نہیں، یہ ہے رخصت کا ناجائز فائدہ۔ دونوں غلط ہے، رخصت کا ناجائز فائدہ بھی غلط ہے اور غلو بھی غلط ہے۔ اور دیکھنا جب بھی آپ چیک کرو نا، دونوں پہلو ملیں گے۔ کچھ لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں ایک وطر ہوتا ہی نہیں، ایک وطر کے قائل ہیں لوگ نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں ہی نہیں، ایک وطر یہ کون سا ہوتا ہے؟ کئی ساری روایتیں حدیث کی ہر کتاب کے اندر، نہیں مانتے۔ یہ کیا ہے؟ غلو ہے، غلط ہے یہ لوگ۔ کچھ کیا ہوتا ہے نا ایک تو ایک ہی پڑھنا ہے، 3 نہیں پڑھتے، ہے نا ایک ہی پڑھ رہے، یہ کیا ہے؟ یہ ہے رخصت کا ناجائز فائدہ۔ رخصت کے ناجائز فائدے سے اسلام کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، غلو کر کے اسلام کے صاف شفاف قوانین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ تو مسجد آؤ تو زینت اختیار کر کے آؤ۔ کیوں؟ آپ اللہ کے گھر میں جا رہے ہو یار، اچھے کپڑے پہن کے آؤ، خوشبو لگا کر کے آؤ، صاف شفاف ہو کر کے آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم میں سے جب بھی کوئی لہسن کھائے، پیاز کھائے تو خبردار مسجد کے قریب نہ جائے۔ دیکھو اب یہ بدبو آتی ہے منہ سے، یہ کچا پکا نہیں، کچا کھانے کے بعد تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد میں جاؤ گے فرشتوں کو تکلیف ہوگی، بغل میں جو ساتھی ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ خبردار، من اکل هذه الشجر فلا يقربن مسجد، خبردار جو اس درخت سے کھائے، لہسن کھائے، کچا پیاز کھائے، وہ مسجد میں نہ جائے۔ یہ صاف کر کے چیر منہ رک کے پھر جائے، بہت پہلے کھا لے اگر کھانا ہے تو پتہ ہے زور میں جانا ہے، اثر میں جانا ہے، خبردار ایسا مت کرے۔ یہاں یہ لوگ اتنے اللہ کے بندے کیا کرتے ہیں، سگریٹ کو آگ لگائی ہے، پیتا ہوا آ رہا ہے، گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے سٹے مار کے باہر پھینکے گا، پھر اندر آئے گا، اس کی بدبو نہیں آئے گی۔ کھرا کھا رہا، پان کھا رہا اور دوسری چیزیں کھا رہا ہے،
اور وہ مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے منہ سے باہر نکال کے پھینک کر کے اندر آ رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں. حرام چیزیں کھا کر کے اللہ کے گھر میں آ رہا ہے. پیاز حرام نہیں ہے، حلال ہے. لہسن حرام نہیں ہے، حلال ہے. لیکن کچا کھاؤ تو منہ سے بدبو آتی ہے. اس لیے کیا فرمایا؟ ہو نہیں اللہ کے گھر میں جا رہے ہو، ایسے مت جاؤ. لیکن آج کون کون سے ہماری پوشاک ہیں، کیسے ہماری پینٹیں ہیں، کیسی شرٹ ہیں، اتنی ٹائٹ کہ رکوع سجود نہیں ہوتا. وہ رکوع میں جاتے ہوئے پہلے اوپر کرتا ہے پھر جھکتا ہے. وہ جاتا ہے تو اس کے پیچھے کی بیک ننگی ہو جاتی ہے. کہاں؟ اللہ کے گھر میں. یار خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن نے کہا ہے. اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. زینت اختیار کرنی چاہیے. اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، خوشبو لگا کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کر کے آؤ. تو رخصت کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ اور دین میں غلو مت کرو. تم سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے. غلو نہیں کرنا چاہیے. لہذا جب بندہ اتنا صاف شفاف ہو کر کے مسجد آئے گا تو کیا ملے گا؟ حدیث سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من توضع فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاة. جس بندے نے کیا کیا؟ اچھی طریقے سے وضو کیا اور پھر مسجد نکلا. اپنی دنیاوی غرض سے نہیں. کچھ لوگ جاتے ہیں نا مسجد میں، کوئی چیز ہے وہ لے آئے اٹھا کر، اس لیے نہیں. درس دینے کے لیے، درس سننے کے لیے، جمعے کے لیے، نماز کے لیے، مسجد کی تعمیر کے لیے، مسجد کی صفائی کے لیے. اس نظریے سے جو مسجد نکلتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے؟ جب وہ ایک قدم اٹھاتا ہے اور دوسرا رکھتا ہے، ایک کی وجہ سے اس کا درجہ بلند ہوتا ہے اور دوسرے کی وجہ سے اس کی خطا معاف ہوتی ہے. یعنی نماز کے لیے آ رہے ہو تو جتنے قدم آپ کے گھر سے مسجد کے دروازے تک ہے نا، ایک خطا معاف ہوئی ایک قدم کے بدلے، اور ایک قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوا. یہ مقام دنیا میں مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ میں نہیں ملے گا. خوبصورت جگہ چلے جاؤ آپ. لوگ ٹورسٹ بھی جاتے ہیں جی وہاں گھومنے جا رہے ہیں، لیکن ثواب ملے گا؟ کبھی نہیں ملے گا. وہ صرف کہاں ملے گا؟ مسجدوں میں ملے گا. اس لیے یہ مقام اگر ہمیں پانا ہے، مسجدوں سے کچھ لینا ہے، تو نماز پنجگانہ کا خاص خیال رکھیں، جمعے کا خاص خیال رکھیں، درس و تدریس کا خاص خیال رکھیں. اس مقصد کے لیے جو مسجد بنائی گئی ہے، اسی مصرف اور اسی مقصد کے لیے مسجدوں کو آباد کریں تو اللہ تعالیٰ خطائیں بھی معاف کرے گا اور درجے بھی بلند ہوں گے. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث، اللہ کے نبی نے ایک بار صحابہ سے کہا: افلا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات؟ قالوا بلی یا رسول اللہ. کہا میں تمہیں ایک چیز بتاؤں کہ جس کے کرنے سے نیکیوں میں اضافہ ہو اور خطائیں معاف ہوتی رہیں، درجے بلند ہوں، خطائیں معاف ہوں. اللہ کے نبی جلدی بتائیے. اور جب بھی کبھی اللہ کے نبی صحابہ سے ایسی بات کہتے نا کہ میں تمہیں یہ بتاؤں جس سے یہ بینیفٹ ملے، یہ فائدہ ملے، بس صحابہ فوراً اس کو دل میں نوٹ کرتے تھے اور عمل میں لاتے تھے. ہم لوگ کہتے سنتے ہیں نا لیکن عمل نہیں کرتے. ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہوتی، ہمارے دل میں وہ چیز نہیں ہوتی، جبکہ یہ بہت ضروری ہے. امام شافعی کہا کرتے تھے کہ میرا قلب خالی برتن نہیں ہے، علمی معی حیثما یممتنی، میرا علم میرے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں میں جاتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر، وہ دل جس دل میں قرآن نہیں ہے، جس دل میں قرآن اور شریعت کی تعلیم نہیں ہے، کبیت الخرب، وہ اس مکان کی طرح ہے جو گرنے والا ہے. خالی مکان، کھنڈرات پڑا ہوا، دیواریں ٹوٹی ہوئی، دراڑیں پڑی ہوئی، پتہ نہیں کب گر جائے. کا ایسے ان لوگوں کے دل ہیں جن دلوں میں قرآن کی تعلیم نہیں ہے، جن دلوں میں حدیث کی تعلیم نہیں. کبیت الخرب، ان کے دل خراب مکانوں کی طرح، کھنڈرات مکانوں کی طرح ہے. تو دلوں کے اندر قرآن کی حدیث کی تعلیمات ہونی چاہیے، دلوں کے اندر علم ہونا چاہیے. اور جہاں جاؤ گے دل آپ کے ساتھ جائے گا، علم بھی آپ کے ساتھ جائے گا، علم بھی آپ کے ساتھ جائے گا. انتہائی ضروری ہے. تو فرمایا میں تمہیں وہ چیز بتاؤں جس سے خطائیں معاف ہوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا 3 چیزیں. کیا؟
وہ 3 چیزیں: اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. کہا تکلیفوں کے باوجود مکمل وضو کرو گے تو خطائیں معاف ہوں گی، درجے بلند ہوں گے. مکمل وضو کرنا چاہیے، کوئی اعضا خشک نہ ہو، داڑھی کے اندر خلال ہو، ٹھوڑی کی نیچے کی جگہ خشک نہ ہو، کونیاں خشک نہ ہو. مکمل وضو کرو گے تو خطائیں معاف اور درجے بلند ہوں گے. دوسرا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، خطائیں معاف ہوں گی، درجے بلند ہوں گے. تیسرا وکثرۃ الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد چل کر کے جانا. دیکھ رہے ہو کتنے خوش نصیب ہیں جو کثرت سے مساجد جایا کرتے ہیں. یہ مساجد کیا دیں گی؟ ایک قدم پہ ایک خطا معاف ہوگی، ایک قدم پہ ایک درجہ بلند ہوگا. تیسری حدیث اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم بالنور التام الی یوم القیامہ، اندھیروں میں مسجد میں چل کر کے جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو. سورہ حدید کی آیت نمبر 12 گھر میں جا کے پڑھنا. آپ معلوم ہے لوگ پل صراط سے گزریں گے نا تو دوسرے سے کیا کہیں گے؟ جن ایمان، توحید اور متبع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی یہ چیزیں ہیں، روشنی ہوگی ان کے دائیں بائیں. تو وہ دوسرے کیا کہیں گے؟ نقتبس، رک، مجھے بھی اس اپنی روشنی میں لے لے، میں بھی چلوں تیرے ساتھ. کسی کے پاس ٹارچ ہو نا اور کسی کے پاس نہ ہو تو جس کے پاس نہ ہو دوسرے کو کہتا رک جا یار میں بھی تیرے ساتھ چلا جاؤں گا. وہاں کیا کہیں گے؟ رک رک، میں بھی تیرے ساتھ پل صراط پاس کر لوں، تیرے پاس روشنی ہے میرے پاس دکھائی نہیں یار. تو معلوم ہے وہ ایمان والا کیا مذاق کرے گا؟ جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھنا، اب جس کا ترجمہ مرضی. وہ کیا کہے گا؟ نقتبس، رک جا مجھے بھی لے کر چل. وہ جواب دے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، دوبارہ جا دنیا میں، جا دنیا میں. قیل ارجعوا، لوٹ جا، وراءکم، پیچھے، فالتمسوا نورا، وہاں جا کر کے روشنی اپنی ٹورچ تلاش کر کیا، توحید کی، اتباع رسول کی، نمازوں کی، اخلاقیات کی، تلاوت قرآن کی، اچھائیوں کی. وہاں، یہاں نہیں، ہٹ یہاں سے. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ. قرآن کی آیت ہے. اچانک ایک دیوار حائل ہو جائے گی دونوں کے درمیان. ہو سکتا ہے باپ باہر ہو، بیٹا اندر ہو، بیوی باہر ہو، شوہر اندر ہو، اور وہ دیوار ایئر کنڈیشن اندر کی طرف، اے سی، اور باہر کی طرف لو و تپش. وہ باہر سے کیا کہے گا؟ کیوں میں تیرے ساتھ دنیا میں نہیں رہتا تھا؟ میں تیرا پڑوسی نہیں تھا؟ میں تیرا دوست نہیں تھا؟ اندر سے جواب آئے گا تھا تو صحیح، لیکن تجھے شکوک و شبہات نے، تجھے شکوک و شبہات نے، تجھے دنیا پرستی نے شک میں ڈالا رکھا تھا. آج تجھے یہ ایئر کنڈیشن نہیں مل سکتی. اللہ قرآن کے الفاظ اٹھا کر کے دے گا. لہذا اس وقت مکمل روشنی ملے گی کس کو؟ جو اندھیروں میں 2 نماز ہوتی ہے نا، عشاء کی اور فجر کی. اور آج اندھیرے بھی نہیں نا، آج کے دور میں اندھیرے نہیں ہیں، اس دور میں تھے، لیکن بشارت ہے. اس لیے اللہ کے بندو مسجدوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، مسجدیں چل چل کر کے جانا چاہیے. اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک روایت 1873 1337 اور 1873 آپ گھروں میں جا کر کے ضرور دیکھنا. اسلام 360 ہو، المکتبۃ الشاملہ ہو، یا یہاں سے کتاب لے لینا میرے پاس سے بخاری. 1337 اور 1873. 1873 کیا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک بات کہی، ایکم یحب ان یغدو کل یوم ببطحا ویأتی بناقتین. تم میں سے کون ہے کہ جو روزانہ صبح صبح وادی بطحا جائے اور وہاں سے 2 بہترین اونٹیں لے کر کے آئے اور رکھے وہ اونٹیں اپنے پاس؟ 2 اونٹیں فری میں روزانہ. ایکم یحب ان یاتی ببطحا کل یوم ویاتی بناقتین. کون ہے تم میں سے جو روز آنا جائے بطحا سے جا کر کے 2 اونٹنیاں لے لے؟ مہینے میں کتنی اونٹنیاں ہو جائیں گی؟ 60. جائے اور جا کر کے لے کر کے آئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن نحب
اس کو کون نہیں پسند کرے گا؟ ہم سب پسند کرتے ہیں. کون نہیں پسند کرے گا؟ سب پسند کرتے ہیں. کہا اچھا جب تم میں سے ہر ایک آدمی اس بات کو پسند کر رہا ہے نا تو پھر ایک کام کرو، فَيَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ، روزانہ صبح مسجد جایا کرو. روزانہ صبح کہاں جایا کرو؟ اب سوچنا ذرا کتنا پرسنٹ صبح جاتے ہیں فجر میں مسجد. فَيَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ وَيُعَلِّمُ آيَتَيْنِ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ خَيْرٌ لَهُمَا. تم میں سے روزانہ تم صبح مسجد جایا کرو، اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کی ایک آیت کو سمجھ کے آیا کرو. اللہ، دیکھو مسجد کا مقام اور قرآن کے سمجھنے کا مقام. ایک آیت کو سمجھ کے آیا کرو، ایک آیت کو پڑھ کر کے آیا کرو، اللہ کے گھر میں جایا کرو. ان دو سرخ ہونٹوں سے زیادہ بہتر ہے. یہ مقام کس کا ہے؟ مسجد کا ہے. یہ مقام کس کا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب کا ہے. نہ یہ مقام کسی اور کتاب کو مل سکتا ہے اور نہ یہ مقام کسی اور جگہ کو مل سکتا ہے جو اللہ نے مسجد کو اور قرآن کو دیا ہے. اللہ کے بندو، اس حدیث کو ہمیشہ یاد رکھنا. معاشرے اور سوسائٹی میں رہنے والے مسلمان مردوں، ذرا ہوش کے ناخن لو. فجر 7 بجے 8 بجے اٹھ کے پڑھنے والوں، فجر گھر میں پڑھنے والوں، معمولی بات نہیں ہے. دنیا کا کوئی آفر ملے نا، تھوڑا سا آفر دیا تھا شیئر مارکیٹنگ، 8 لاکھ ڈوبا بیٹھے. لوگ فتوے بھی دینے لگے، کوئی بات نہیں نا، آپ دانا بو نا تو نیچے گوبر کا ہوتا ہے، اس پہ دانا پڑ جاتا ہے، اس سے پودا نکل جاتا ہے تو اس کا بھٹا کھا لیتے ہو نا، ایسے ہی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. فتوے دیے لوگ. پتہ چل گیا دنیا کے آفر بڑے پسند ہیں اور یہ دنیا آفر والی ہے، یہ تو آفر لائے گی ایسے. تم ان آفروں کو لینے کے لیے تیار ہو؟ جو آفر تمہیں اللہ نے دیے، جو رسول اللہ نے دیے، ان کو چھوڑ رہے ہو. اسی سے ملتی دوسری حدیث، لمبی حدیث، اس سے ایک جملہ موضوع سے ملتا، مشہور حدیث ہے، کئی بار آپ نے سنی ہوگی. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المسجد اذا خرج منها حتى يعود. 7 قسم کے خوش نصیب لوگ جن کو قیامت کے روز عرش عظیم کا سایہ ملے گا. ان میں سے ایک کون ہے؟ وہ خوش نصیب بندہ رجل قلبہ معلق بالمساجد. معلق کیا کہتے ہیں؟ لٹکی ہوئی چیز. معلق لٹکی ہوئی. دیکھو مومن بندہ کیسا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کے جا رہا ہے، دل کہاں لٹکا کے گیا ہے؟ مسجد میں. ورجل، وہ خوش نصیب بندہ کہ جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہو. فجر پڑھ کے گیا تو زور میں جانا ہے، دل مسجد کی طرف ہے. زور پڑھ کے گیا تو اثر میں جانا ہے. کوئی درس، کوئی تدریس رکھا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کا ذریعہ مسجد میں رکھا ہے تو اس کا دل مسجد میں، تعلیم مسجد میں، تربیت مسجد میں دل، صفائی مسجد میں دل. ایسے خوش نصیب بندے کو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اس کو لاؤ میرے عرش کے سائے میں. کوئی سایہ نہیں ہوگا اس وقت. عرش عظیم کا سایہ کون دلائے گا؟ مزار؟ کوئی اور مقدس جگہ؟ بازار؟ تاج محل؟ قطب مینار؟ لال قلعہ؟ کیا دلائے گا یار؟ کہاں گھوم رہے ہو؟ اللہ کی قسم مسجد سے دل لگاؤ، مسجدوں سے عرش عظیم کا سایہ ملے گا، عرش عظیم کا سایہ ملے گا. وقت نہیں ہے. ایک اور حدیث اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نذر اللہ سمیع مقالتی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوش رکھے جو میرے مقالے کو، میری بات کو سنتا ہے، ووعاہا، اس کو یاد کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ خفت علیہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطع بہ عملہ لم یسری بہ نسبہ. کہا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب اللہ کے بندے جمع ہوتے ہیں نا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے گھر میں تو اللہ کی کتاب پڑھنا کسی اور کی نہیں. گھر اللہ کا، کتاب کسی اور کی لے کے بیٹھا ہے. گھر اللہ کا، تعلیم کسی اور کی دے رہا ہے. گھر اللہ کا، مشن کسی اور کا چلا رہا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مسجد اللہ کا گھر ہے تو ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. لوگ اللہ کے گھر میں اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں شرک کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے گھر میں بدعت کی باتیں کر رہے ہو. اللہ کے گھر میں بھائی اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں. کہ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں نا، اور کیا کرتے ہیں؟ یتدارسونہ، کس کی تلاوت کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ. کتاب اللہ کس کو کہتے ہیں؟
قرآن کو، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اس کا درس دیتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ خفت علیہم الملائکہ، فرشتے سایہ فگن ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہے، اللہ کے رسول کا گائیڈ ہے، اسوہ رسول ہے، دیکھو اس کو سمجھا رہا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ سکونت و اطمینان نازل ہوتا ہے، اور ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں میں کرتا ہے۔ دیکھ میرا بندہ میرے گھر میں میری کتاب کو کھولے بیٹھا ہے، میری کتاب کے گائیڈ حدیث رسول کو کھولے بیٹھا ہے۔ اللہ کے گھروں میں اللہ کی کتاب اور اس کا گائیڈ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حدیث مبارکہ، خوش نصیب لوگ ہیں ان لوگوں کا ذکر اللہ فرشتوں میں کرتا ہے۔ اور حدیث کا آخری جملہ، وَمَن بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ، جس بندے کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، عمل پیچھے چھوڑ دے، لم یسری بہ نسبہ، اس کا نسب، حسب، جائیداد، فلاں پراپرٹی، فلاں کوئی چیز آگے نہیں بڑھائے گی۔ اگر آگے بڑھنا ہے تو عمل ہے، عمل سے جنت ملے گی، عمل سے جنت ملے گی، بغیر عمل کے جہنم ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، میں کہتا ہوں نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی، اور بدعملی سے زندگی بنتی ہے جہنم کی۔ کچھ نہ کرو کیا ملے گا؟ جہنم ملے گی۔ جنت کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کامیابی کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، ناکامی کے لیے نہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے گھروں کو تعمیر کرنے، اس کو صاف شفاف رکھنے، اور اس کے صحیح مصرف جس کے لیے بنایا گیا ہے اس کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جن لوگوں کو مساجد سے محبت نہیں ہے، جو پنجگانہ نماز جماعت سے نہیں پڑھتے ہیں، مساجد میں دروس نہیں سنتے ہیں، مساجد کا خاص خیال نہیں رکھتے ہیں، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو مسجد کی طرف موڑ دے، ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔